اللہ سے دعا کرے اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. ایک تو یہ. دوسری اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. خوبصورت دعا ہے, سرچ آؤٹ کریں. اللہم حبب الینا الایمان, یہ سورہ حجرات سے اخذ شدہ ہے, سورہ حجرات میں پوری دعا ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان. اس کی اتنی خوبصورت ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے, مجھے اس سے محبت, نیک اعمال سے محبت پیدا کر دے, گناہ کفر اور فسق سے میرے دل میں نفرت ڈال دے کہ میں اس کے قریب بھی نہ جاؤں. تو یہ دعا بہت زیادہ کریں, انشاءاللہ گناہوں کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ دور جا رہے ہیں گناہوں سے آہستہ آہستہ. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جزاک اللہ خیر. I feel a big dip in my iman. Please tell me what should I do? I feel guilty about it all the time. دیکھیں آپ انسان ہیں, انسان کا ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے. Remember that hadith Prophet sallallahu alaihi wasallam said everyone has his time of energy and every time of energy is followed by time of lethargy. So whoever follows a moderate path, I have hope for him. تو جب آپ پہ لیتھارجک ٹائم آئے, یعنی جب آپ کا ایمان ذرا ڈاؤن ہے, ڈپ ہے ایمان میں, تو سب سے پہلے تو اس کی وجہ ٹریک آؤٹ کریں کہ کیوں آیا ایمان میں ڈپ. کیا پتا آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہوں یا بیٹھتے ہوں اور اسکرول ڈاؤن کریں یا فضول ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, تو ظاہر ہے ایمان نے ڈاؤن ہی ہونا. ایمان کو اپ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا جو ایمان کو اپ بھی رکھتی ہیں اور ایمان کو ظاہر ہے کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایک لیول پر مینٹین کرتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں دین کی, میں لیکچرز دیتا ہوں, تو یہ چیز میرے ایمان کو مینٹین رکھتی ہے الحمدللہ. مثال کے طور پہ میرا ایمان بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے, میں بھی انسان ہوں, لیکن جب میں خود یہ باتیں کرتا ہوں, سنتا ہوں اپنی باتیں, تو میرا ایمان اپ ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کو بتانے والا ہوں, تو میں تو ظاہر ہے کہ ایسا کام نہ کروں جو بھی ظاہر ہے کہ بندہ لو ایمان ہونے کی وجہ سے کبھی بندے کے مائنڈ میں آئے کہ چلو یار آج نماز گھر میں پڑھتے ہیں, مسجد میں نہیں جاتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر بندے کو اٹھا دیتی ہیں کہ نہیں تم ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ ایسی چیزوں سے کریں جس سے ایمان بڑھتا ہے, بجائے کہ ایسی چیزوں میں کنیکٹ کرنے سے جس سے ایمان بہت ڈاؤن جا رہا ہے. تو ماڈریٹ پاتھ فالو کریں. جب ایمان بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو اللہ سے دعا کریں اور بہت زیادہ ایکسٹریم پہ مت جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں اس دن. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل. لائف اسٹائل پہ کو دیکھیں کہ اس میں ایمان بڑھانے والی اور ایمان کرنے والی کتنی چیزیں, اور پھر ان کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں. اوکے, ایک سوال ہے سسٹر کا کہ what if we make promises and then become unable to keep them, like of one promise to give some portion of their income to charity and then needs یعنی not desires increase and make one unable to pay. دیکھیں اگر کسی نے کوئی پرومس کیا ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے, میں نے خیرات کرنی ہے, میں نے کوئی نظر دینی ہے, نظر کا کنسیپٹ بھی ہے دین میں, لیکن یہ والی نظر کہ میں نے کوئی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیریٹی کرنی ہے, اللہ کے لیے کرنی, تو یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ اس کو نہیں نبھا سکتا تو اللہ تعالیٰ انٹینشنز کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کی نیڈس کو جانتے ہیں, تو آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ جب مزید میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس کو کر لوں گی یا میں اس کو کر لوں گا. لیکن اگر پہلی ٹرائی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس کو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ میں نے پرومس کیا تھا. لیکن پرومس سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اگر تو پرومس سے مراد ہے اللہ کی قسم, تو اللہ کی قسم جب ہم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے, اور اس کا کفارہ یہ کہ 10 بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یا 10 لوگوں کو کپڑے دینے پڑیں گے, یا آپ کو لگاتار 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو اگر تو پرومس سے مراد اللہ کی قسم ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے اگر وہ ٹوٹ گئی ہے. اگر پرومس سے مراد ویسے الفاظ میں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, کرتی ہوں, یا میں اپنے آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں ایسا کروں گی, تو پھر اللہ نوز یور انٹینشنز. پھر آپ کوشش یہ کریں کہ کر دیں, اور اگر نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کی نیڈس جانتے ہیں, کچھ نیڈس ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہو, تو پھر اس کو آپ بعد میں کر دیں. اوکے, میں کچھ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوشچن لے لوں. جی, بڑا اچھا سوال ہے, جزاک اللہ خیر بردر اکرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. I am from Jammu and Kashmir. Please guide me how to control our mind from negative thoughts and do mistakes again and again. I feel very ashamed after every mistake. دیکھیں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں جب انسان بہت فری ہوتا ہے, جب انسان بزی نہیں ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو بزی کریں. سب سے پہلی بات, آپ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں بزی کر سکتے ہیں, آپ گھر والوں کے ساتھ کوئی کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ کو پریزنٹیشنز بنائیں, وہ پریزنٹیشنز بنانے کے لیے ریسرچ کریں, یا آپ اپنے آپ کو کوئی چیز لرن کرنے میں بزی کریں, کوئی اسکل ہے, کوئی کورس ہے, کوئی ڈپلوما ہے, دین کا نالج ہے, وغیرہ وغیرہ. جتنا آپ بزی ہوں گے اتنا آپ کے نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرب ہوں گے, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا نیگیٹو تھاٹس کا. دوسرا, اپنے آپ کو ایکسرسائز میں انوالو کریں.
एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं एक्सरसाइज करने से, साइंटिफिक रिसर्च है। जॉगिंग करें, वॉक करें, वॉक करते हुए कुरान की तफसीर सुने हेडफोन्स लगाकर, या कोई बड़ा जबरदस्त लेक्चर सुने, नुमान अली खान, इमाम उमर सुलेमान, जो भी आपको पसंद है उनका सुने, डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह वगैरह वगैरह। तो ये चीज भी आपके माइंड को बिजी रखेगी। और जब नेगेटिव थॉट्स आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स शैतान की तरफ से होते हैं। उनको कंट्रोल किया करें, मत सोचा करें और अपने माइंड को डाइवर्ट किया करें, और एक ही जगह मत बैठा करें। जब नेगेटिव थॉट शुरू हो तो उस जगह से उठ जाया करें, उस जगह से उठ के कहीं और बैठ जाया करें, कोई किताब पढ़ लिया करें। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। यही इसका जो है वो हल है। ओके, ब्रदर उमर महबूब, हम बच्चों की तालीम और तरबियत करते करते इतना वक्त नहीं मिलता कि हम इबादत में मशगूल हो, तो बहुत परेशान है, क्या करें? देखें, बच्चों को लुक आफ्टर करना ये भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी फर्ज इबादत जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी बच्चों की तालीम और तरबियत करना ये भी इबादत है, तो आप इसको इबादत समझें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देंगे। आप ये समझ के उनकी तालीम और तरबियत करें, कल को ये अल्लाह के दीन के दाई बनेंगे, कल को ये जो है वो अच्छे इंसान बनेंगे, कल को ये दुनिया में प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनेंगे, तो ये आपके लिए सदका जारिया, और ये भी इबादत है। बाकी ये कि फर्ज नमाज पढ़ें, फराइज अदा करें अपने, और बच्चों को इसमें अपने साथ शामिल करें। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप इसको इबादत समझ के करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, जब हम कोई काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए शुरू करते हैं तो अक्सर ख्याल आ जाता है कि हमें कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे, इस कंफ्यूजन से कैसे निकले? शैतान का वसवसा है और ये शैतान आपको तंग करेगा, तो बी स्ट्रांग, इतना वीक ना हो कि उसके हर थॉट को एंटरटेन करें। इंसान की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को, शैतान के थॉट्स को कर्ब करे। ओके, वो औज़ु बिल्लाह पढ़े और मत सोचे, टेंशन मत ले, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दे। अल्लाह को इंटेंशंस का पता है, आप बस नेक नियति के साथ अच्छे से करते रहें, और अक्सर अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ही कबूल करने, अल्लाह ही कबूल कर ले। जितना आप मुंह से कहेंगे उतना आपके लिए जो है वो अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है इंशाअल्लाह। सिस्टर का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी सुस्ती पर कैसे कंट्रोल करें? नींद पर, जो अल्लाह से दूर कर देता है, गाफिल करता है और ईमान का लेवल डाउन हो जाता है। देखिए, अगेन इल्म की वजह से, जितना आपका इल्म होगा, आप नॉलेज हासिल करेंगे, आपका ईमान का लेवल अप होगा और आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे। हर चीज का सोल्यूशन आ जाके इल्म पर ही आता है। अगर हम इल्म हासिल नहीं कर रहे, हम अपने इल्म को नहीं बढ़ा रहे, हम किसी इल्मी चीज से अटैच नहीं है, तो फिर वो सुस्ती, वो काहली, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए इसका एक और हल ये भी है कि आप किसी को अपने साथ लगाएं कि वो आपको इन चीजों में एक्टिव रखे। आपका कोई दोस्त, आपकी कोई बहन, भाई या पेरेंट्स, उनको कहें मुझे उठा दिया करें इतने बजे, और उठकर एक रूटीन को फॉलो किया करें, और अपने आप को देखें, मत फारिग रखें। अगर फारिग रखेंगे, कुछ करने को नहीं होगा, फिर इंसान सोएगा ही, या वेला बैठ के जो है वो नेगेटिव सोचें ही उसके जहन में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मसरूफियत बहुत जरूरी है, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स जो है उसको ज्वाइन करें, एक रूटीन में आए, रूटीन में आपको आना पड़ेगा। मेरा लेक्चर टाइम मैनेजमेंट आप सुने, जो इसी क्लास में मैंने दिया है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लास में, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट। उसको सुने और उसके मुताबिक अपने टाइम को मैनेज करें। और अपनी नींद को कम ऐसे किया जा सकता है कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। डाइट बहुत मैटर करती है नींद के लिए, और जाहिर है कि कुछ एक्सरसाइज, कोई वॉक, इस तरह की एक्टिविटी रखें कि आपको नींद अच्छी आए, और इतना ज्यादा बंदा ना सोए, अलार्म्स लगा ले, अलार्म्स लगाकर उठ जाए, या किसी को कह दे मुझे उठा दे। और एक्टिव रहे। एक्टिव रहने के लिए बंदे को जाहिर है कि वो अपनी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से रखनी होती है कि वो एक्टिव नजर आए। बंदा रोजाना जो है वो नहा धोकर, कपड़े चेंज करके साफ सुथरा हो। बंदा जो है वो जाहिर है कि हर वक्त बेड पे ना बैठा रहे, अपनी कोई एक्टिविटी रखे। फाइंड आउट योर हॉबी, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत इस पर फोकस किया था, अपनी हॉबी फाइंड आउट करें। जब आपकी हॉबी आपके सामने आ जाएगी तो इंसान का पैशन जब उसके सामने आता है, उसकी सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, मैं एक लास्ट सवाल, अगेन वही सवाल है कि when scholar say it's okay to sin and repent, it takes all the guilt away, but please tell how the thing about doing sins consciously fit in.
سن ہوتے ہی کانشیس ہیں. انکانشیس سنز مجھے نہیں پتا کون سے ہوتے ہیں. انسان گناہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے گناہ وہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے. انکانشیس سنز کی جو کیٹیگری ہے وہ ولی اللہ وغیرہ ان پہ اپلائی ہوتی ہوگی. جو ہم جیسے انسان ہیں, ہم جیسوں سے مراد ہے جو عام انسان ہیں, وہ کانشیس سنز ہی کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنز ہے, پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس میں پڑ جاتے ہیں اور وہ ڈیفینس میکنزم بناتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا یہ سن ہے, لیکن سب کو پتا ہوتا ہے. تو کانشیس سنز کی ہی فارگیونیس کا وعدہ ہے اللہ کے ہم کہ تم مجھ سے توبہ کرو میں تمہیں معاف کروں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ سنس کے کانسیکوینسز پڑھیں اور سنس کی طرف جائیں ہی نہ. تو آئی ہوپ اٹ آنسرز. جزاک اللہ خیر برادر سسٹرز فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل سیشن فار آل آف یو. مجھے بڑا مزہ آیا آج آپ سب سے انٹریکٹ کر کے, اور اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ تھا آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ونس اگین دعا کروں گا آپ سب پہ اپنا کرم نازل فرمائے, آپ سب کے لیے آسانی پیدا کریں. اور لاسٹ ایڈوائس یہ ہے, دین کا علم حاصل کریں. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. بہت سی سورسز ہیں, آپ سے سوال ہوگا آپ نے دین کا علم کیوں حاصل نہیں کیا. ہم ہر چیز کر لیتے ہیں, موویز دیکھ لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہر چیز کا سلوشن یہی ہے. میں بھی ایک عام لائف گزار رہا تھا یونیورسٹی میں, اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا, گانے سننا, اپنے وقت کو ضائع کرنا, مولویوں سے دور بھاگنا, دین سے دور بھاگنا, یہ ساری لائف ہم نے دیکھی ہوئی ہے 21-22 سال تک. لیکن لائف کس طرح سے چینج ہوئی جب قرآن سے رابطہ ہو, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوئی, اللہ سے دعا کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو شو کرنی پڑتی ہیں. اور دین کا علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے الحمدللہ انسان کا, ویسے ویسے اس میں موٹیویشن آتی جاتی ہے. تو الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے. میں نے آپ کو ریفرنسز دے دیے. ریاض الصالحین پڑھیے, اچھی اچھی کتابیں پڑھیے. انجوائے یور لائف بہت زبردست کتاب ہے, زندگی سے لطف اندوز ہوئیے. ڈاکٹر العارفی کی یہ کتاب پڑھیے, اچھے موٹیویشنل لیکچر سنیے, ایک روٹین کے ساتھ چلیں, روٹین میں آ جائیں, جانوروں والی زندگی نہ گزاریں, اس طرح کی ڈائریکشن لیس زندگی نہ گزاریں کہ کبھی کسی دن 2 بجے اٹھ رہے ہیں, کسی دن 3 بجے اٹھ رہے ہیں, ساری رات کا جاگنا ہے. اس طرح کی لائف سے باز آ جائیں, ایک روٹین میں آئیں اور چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. اور ویک مت پڑیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ سب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. مت شیطان کے چنگل میں آئے, اپنے آپ کو اتنا ویک مت سمجھیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.